اَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ، پس اگر لٹا دے آپ کو اللہ اس غزا سے بخیر و عافیت، اِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ، ایک گروہ کی طرف ان میں، فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ، پس وہ آپ سے اجازت مانگیں گے نکلنے کی کہ ہم جائیں گے، اب موقع ہوا تو جائیں گے۔ فَقُل لَّن تَخْرُجُوا مَعِيَّ أَبَدًا، آپ فرمائیے نہ نکلو میرے ساتھ کبھی بھی، وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِيَّ عَدُوًّا، اور ہرگز قتال نہ کرو میرے ساتھ دشمن سے، إِنَّكُمْ رَضِيتُم بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، بے شک تم راضی ہو چکے ہو بیٹھنے پر پہلی بار، فَقْعُودُوا مَعَ الْخَالِفِينَ، پس بیٹھ جاؤ پیچھے رہنے والوں میں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سمندری جہاز سے سفر ہوتا تھا، مولانا رشید احمد گنگوئی اور سب بزرگ بیٹھے تھے، جہاز نے اعلان کیا، کپتان نے، جہاز خراب ہو گیا، ہم مقررہ تاریخ پر نہیں پہنچ سکیں گے، جنہوں نے جانا ہے واپس چلے جائے۔ مولانا رشید احمد گنگوئی نے پوچھا کیا اعلان ہو رہا ہے، یہ کیا اعلان ہو رہا ہے؟ لوگوں نے کہا حضرت اعلان یہ ہو رہا ہے کہ کپتان کہتے ہیں جہاز خراب ہو گیا، ٹھیک ہوتے ہوتے کافی دن لگیں گے، ہم مقررہ تاریخ پر عرفات نہیں پہنچ سکتے۔ پھر کہا وہ کہتے ہیں پیسے واپس لو۔ حضرت گنگوئی نے کہا اعلان کر دو کوئی پیسے واپس نہ لے، ہم سب بخیر و عافیت پہنچیں گے، جہاز جلدی ٹھیک ہو جائے گا اور ہم حج کریں گے۔ بعض لوگ کمزور ایمان کے ہوتے، مولانا صادق الیقین صاحب نے کہا جہاز کا کپتان اعلان کر رہا ہے کہ نہیں چل سکتا، مولانا گنگوئی جہاز کا کپتان ہے کیا کہ وہ کہتے ہم پہنچیں گے؟ ان کی باتوں میں جو لوگ آئے وہ واپس ہو گئے۔ کچھ گھنٹوں کے بعد کپتان نے دوبارہ اعلان کیا کہ جہاز ٹھیک ہو گیا، ہم پہنچیں گے، روانہ ہو گئے۔ راستے میں حضرت گنگوئی سے پوچھا گیا حضرت والا نے اتنے اعتماد سے کیوں اعلان کیا؟ فرمایا میں نے خواب دیکھا تھا رات کو اور اپنے آپ کو احرام کی حالت میں عرفات میں دیکھا تھا، تو مجھے قلب نے اطمینان دلایا کہ ہم بخیر و خوشی انشاءاللہ پہنچیں گے۔ جس بزرگ نے اپنے شیخ کی بات پر اعتماد نہیں کیا اتر گیا، وہ 28 مرتبہ جہاد سے جانے کی کوشش کرنے لگا، ہر دفعہ رہ گیا، اور حضرت گنگوئی نے کہا یہ بغیر حج کے مرے گا، وہ بغیر حج کے مر گیا۔ اپنے استاد اور مشائخ کی بے عزتی اور بے احترامی کی سزائے کڑک ہوتی، یہ انہوں نے حضرت کی بے ادبی کی۔ حضرت تبوک میں ہے، یہ مدینے میں لکر پھنڈیاں مار رہا ہے، اور پھر کہتے ہم اب ضرور جائیں، ہرگز مت جاؤ، انکم رضیتم بالقعود اول مرہ، تم تو پہلی مرتبہ گھر بیٹھ گئے، فقعدوا مع الخالفین ولا تصل علی احد منهم مات ابدا۔ منافقین کا سردار تھا عبداللہ ابن ابی ابن سلول، عبداللہ ابن ابی ابن سلول رأس المنافقین۔ اس پر حدیث، تفسیر، تاریخ کا اتفاق اور اجماع ہے، اس سے بڑا منافق نہیں تھا۔ یہ مر گیا، چونکہ بظاہر تو کلمہ پڑھتا تھا، اعمال میں بھی ظاہری شریک ہوتا تھا، کسی حد تک ساتھ رہتا تھا، حضرت نے مناسب نہیں سمجھا کہ اس کے جنازے سے انکار کر لیا جائے۔ آپ جنازہ پڑھنے آئے، حضرت عمر میدان میں آ کے کھڑے ہو گئے کہ آپ اس کا جنازہ پڑھتے ہیں؟ احد میں اتنے لوگوں کو واپس لے گیا، فلاں غزہ میں ہماری ایسی شامت لگائی، عفق کے موقع پر بیوی پر تہمت لگانے والوں میں یہی پیش تھا۔ آپ نے کہا عمر آخر رکھ، پیچھے ہٹو، میں پیغمبر ہوں، میرے رب نے مجھے منع تو نہیں کیا ہے، اجازت دی ہے کہ 70 بار بھی استغفار کرے، میں 75 مرتبہ کر لوں، 70 سے زیادہ کر لوں گا۔ میں یہ برداشت نہیں کرتا کہ لوگ میرے متعلق کہے کہ محمد اپنے ساتھیوں کے جنازے بھی نہیں پڑھتا۔ چنانچہ یہ آیات نازل ہوئی اور اس میں اللہ نے حضرت عمر کی موافقت کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ ایسے لوگوں کا جنازہ نہیں پڑھنا چاہیے۔ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، نہ پڑھائیں نماز ان میں سے کسی کی مات جو مر گیا، ابداً کبھی بھی نہ پڑھائے منافق کافر کا جنازہ۔ وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، کھڑے نہ ہو اس کی قبر پر دعا کے لیے۔ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، بے شک یہ کفر کر چکے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کا، وَمَاتُوا، مر گئے، وَهُمْ فَاسِقُونَ، اور یہ فاسق ہیں۔
ولا تعجبک اموالهم واولادهم، تعجب میں نہ ڈالیں آپ کو ان کا مال و اولاد، انما یرید اللہ ان یعذبهم بها فی الدنیا، بے شک اللہ چاہتے کہ سزا دے ان کو اس مال کے ذریعے دنیا میں، وتزهق انفسهم، نکلے ان کی روح ہے، وهم کافرون، اور یہ کافر ہو۔ وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، جب اترتی ہے کوئی سورت، ان آمنوا باللہ، کہ ایمان لے آؤ اللہ پر، وجاہدوا مع رسولہ، اور جہاد کر لو رسول اللہ کے ہمراہ، استأذنک اولو الطول منہم، اجازت مانگتے ہیں گنجائش والے علم میں، خوب توفیق اور گنجائش ہے، وقالو کہتے ہیں ذرنا، چھوڑے ہم کو، نکم مع القاعدین، ہو جاتے ہیں بیٹھنے والوں کے ساتھ، ہم نہیں جا سکتے۔ توبہ، رضوا بأن يكونوا مع الخوالف، یہ راضی ہو گئے کہ بیٹھ جائیں پیچھے بیٹھنے والیوں میں، وخذ سرکینی ہوئے، یعنی عورت کی شان کے لائق ہے پیچھے بیٹھنا، مرد کا کام تو قیام ہے، کام ہے۔ وَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، مہرے لگا دی گئی ان کے دلوں پر، فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ، پس یہ فقہ نہیں جانتے، فقہ کو گالی دے رہے۔ غیر مقلدوں کو قرآن کے آئینے میں اپنی شکل دیکھنا چاہیے کہ قرآن پاک جب کسی قوم پر آخری مہر لگاتے کہتے یہ فقہ سے محروم ہے، یہ بدنصیب فقہ نہیں جانتے، اور یہ بھی دن رات فقہ اور فقہاء کو گالیاں دیتے۔ لیکن الرسول، لیکن رسول اللہ، والذین آمنوا معہ، جو ایمان لائے ان کے ساتھ، جاہدوا باموالہم وانفسہم، جہاد کرتے اپنے مال و جان سے، وَأُولَئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتِ، ان لوگوں کے لیے بھلائیاں ہے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہ لوگ کامیاب ہے۔ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ، تیار کیا اللہ نے ان کے لیے جنتیں، تجری من تحت الانہار، کے بہے جو اس کے نیچے نہریں، خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے ان میں، ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ کامیابی بڑی ہے۔